سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق امیر العظیم صاحب سے میری پہلی ملاقات 1997 میں کراچی ایئرپورٹ پر ہوئی۔ میں اسلام آباد سے گیا تھا اور وہ لاہور سے تشریف لائے تھے۔ میں جب جہاز سے باہر نکلا تو سامنے درمیانے قد کے مضبوط کاٹ کے صاحب کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر شاندار مسکراہٹ تھی۔ وہ آگے بڑھے، جاوید صاحب کا نعرہ لگایا اور میرے ساتھ لپٹ گئے۔ میں نے جانتا نہیں تھا، لہٰذا میں گو مگو کے عالم میں انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ بانپ گئے اور کہا لگا کر بولے، میرا نام امیر العظیم ہے، میں آپ کے استقبال کے لیے یہاں کھڑا ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ میر صاحب کے دفتر جانا ہے۔ میری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ میں بہرحال ان کے ساتھ باہر آ گیا۔ ایئرپورٹ کے گیٹ پر ڈرائیور موجود تھا۔ ان کے ہاتھ میں ہمارے نام کا بورڈ تھا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ میں جنگ اخبار کے مالک میر شکیل الرحمان کی دعوت پر کراچی پہنچا تھا۔ 14 مئی 1997 کی دوپہر تک میں غیر معروف صحافی تھا۔ نوائے وقت میں سب ایڈیٹر تھا۔ وہاں سے ڈیلی پاکستان آ گیا اور 1996 میں خبریں اخبار میں کالم لکھنا شروع کر دیا۔ میرا کالم کراچی کے اخبار امت میں بھی شائع ہوتا۔ میر شکیل الرحمان کی والدہ امت پڑھتی تھی۔ ان کی نظر سے میرا کوئی کالم گزرا اور انہوں نے میر شکیل الرحمان سے میرا ذکر کیا۔ خبریں اس زمانے میں بہت طاقتور اخبار تھا۔ ضیاء شاہد مرحوم اور خشنود علی خان کا طوطی بولتا تھا۔ یہ دونوں جنگ گروپ کو خیرباد کہہ کر آئے تھے۔ میر صاحب کسی صحافتی یا سیاسی مجبوری کے باعث ان سے کنی کتراتے تھے۔ یہ چاہتے تھے میں خبریں سے جنگ میں آ جاؤں، لیکن یہ خشنود صاحب اور ضیاء شاہد سے ناراضی مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ امیر العظیم سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے ان سے مشورہ کیا اور امیر العظیم نے انہیں یقین دلایا، آپ ان دونوں کی فکر نہ کریں، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ اور یوں 14 مئی 1997 کو مجھے میر شکیل الرحمان کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کراچی بلا لیا اور وہاں سے میری شناخت اور کامیابی کا سفر شروع ہو گیا۔ میں اس وقت تک امیر العظیم اور ان کے کنٹریبیوشن سے واقف نہیں تھا۔ بہرحال کراچی ایئرپورٹ پر ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر سارا قصہ سنایا۔ ان کا کہنا تھا میں آپ کا سودا کر چکا ہوں۔ اس کے بعد وہ دیر تک کہہ لگاتے رہے۔ ان کا کہنا تھا میں نے میر شکیل الرحمان سے سودا کیا، آپ کو 2 ٹکٹ بھیجنے پڑیں گے، مجھے اور جاوید چودھری کو۔ یوں آپ اسلام آباد سے آ گئے اور میں لاہور سے۔ آپ کو نیا سفر مبارک ہو۔ اور میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ بہرحال قصہ مختصر، وہ مجھے جنگ کے دفتر لے کر گئے۔ ہماری میر شکیل الرحمان سے ملاقات ہوئی اور میں نے جنگ میں کالم لکھنا شروع کر دیا۔ میں اگر آج صحافی سمجھا جاتا ہوں تو اس میں امیر العظیم مرحوم کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ وہ اگر جانے پہچانے اور ملے بغیر میری سپورٹ نہ کرتے تو میں شاید اخبارات کے صفوں میں دب کر ختم ہو گیا ہوتا، یا شاید قلم مزدوری سے آگے نہ بڑھ پاتا۔ یہ بہرحال ان کی مہربانی اور احسان تھا۔ امیر العظیم صاحب کے ساتھ اس کے بعد درینہ تعلقات استوار ہو گئے۔ میری بے تحاشا ملاقاتیں ہوئیں، لیکن پھر میری بے مقصد مصروفیات کی وجہ سے ان میں تعطل آ گیا۔ تاہم فون پر رابطہ رہا۔ ہم مہینے 2 مہینے بعد ایک دوسرے سے رابطہ کر کے خیریت معلوم کر لیا کرتے تھے۔ انہیں میری اسکرین پر طنزیہ مسکراہٹ پر اعتراض تھا۔ ان کا کہنا تھا آپ ٹھیک ٹھاک سیریس نظر آتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہیں سے آپ کے چہرے پر پریم چوپڑا جیسی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور سارا تاثر غارت ہو جاتا ہے۔ آپ نے جس دن یہ کنٹرول کر لیا اس دن آپ کا نیا جنم ہوگا۔ میں نے ان کی ہدایت پر بہت کوشش کی۔ میں نے ڈو ناٹ اسمیل کی چٹ بھی لکھ کر میز پر لگائی اور فون کی اسکرین پر بھی اسمیل ناٹ کا پوسٹر لگا لیا، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں بنیادی طور پر زیادہ دیر تک سیریس نہیں رہ سکتا، یہ میری بہت بڑی خامی ہے، اور امیر العظیم پوری زندگی اس کی نشاندہی کرتے رہے۔ مجھے ایک دن انہوں نے ایک خاتون رپورٹر کے بارے میں دلچسپ بات بتائی۔ ان کا کہنا تھا یہ میرا انٹرویو ریکارڈ کرنے آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا سر آپ کا نام کیا ہے؟
میں نے بتایا امیر العظیم۔ اس نے کہا سر یہ تو آپ کا عہدہ ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ اس کے بعد ہنسنے اور دیر تک ہنستے رہے۔ آخر میں ان کا کہنا تھا یہ بیچاری میرے نام امیر العظیم کو میرا عہدہ سمجھ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا آپ کا نام واقعی منفرد ہے، میں نے پوری زندگی دوسرا امیر العظیم نہیں سنا۔ امیر العظیم ایک گہرے انسان تھے، وہ کسی راز کو کسی کے کانوں تک پہنچنے نہیں دیتے۔ مثلا جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھارتی پنجاب میں خالصتان تحریک شروع ہوئی۔ اس میں جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمن کا ہاتھ تھا۔ پنجاب میں بغاوت شروع ہو گئی۔ بھارتی فوج اور پولیس نے مڈ بیڑ میں خالصتان تحریک کے سکھ نوجوان زخمی ہو جاتے تھے اور یہ بارڈر پار کر کے علاج کے لیے لاہور آ جاتے تھے۔ امیر العظیم ان کا علاج کراتے تھے۔ ہزاروں ڈاکٹرز اور سرجن جماعت اسلامی سے وابستہ تھے۔ امیر العظیم انہیں استعمال کرتے تھے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ خالصتان تحریک میں ان کو کیا عمل دخل تھا، یہ راز ان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تاہم دنیا بھر میں بکھرے سینکڑوں ہزاروں سکھ خاندان انہیں آج بھی دل سے یاد کرتے ہیں اور انہیں دعائیں دیتے ہیں۔ حکومت نے 2019 میں کرتارپور کوریڈور بنانے کا فیصلہ کیا۔ کمپلیکس کے لیے زمینیں خریدنی تھی۔ امیر العظیم نے اس معاملے میں ریاست کی بہت مدد کی۔ انہوں نے سکھ ڈونرز بھی تلاش کر دیے اور زمین کے مالکان سے زمینیں بھی خرید کر دی۔ بھارت سے بے شمار سکھ کرتارپور آتے ہیں۔ امیر العظیم ان سے ملاقات کے لیے کرتارپور جاتے تھے اور دونوں زمین پر بیٹھ کر اکٹھے پرشاد کھاتے تھے۔ سکھ انہیں اپنی خاص پگڑی پہنا کر بہت خوش ہوتے اور یہ ان کی پگ سر پر باندھتے منٹ نہیں لگاتے تھے۔ بنگلہ دیش میں 15 اگست 1975 کو شیخ مجیب الرحمن فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ کے علاوہ شیخ مجیب الرحمن کا پورا خاندان دوستوں اور ملازمین سمیت مارا گیا۔ یہ آپریشن بنگلہ دیش فوج کے افیسر لیفٹیننٹ کرنل شریف اللہ دالم نے کیا تھا۔ وہ بعد ازاں ڈھاکہ سے فرار ہو کر لاہور آ گئے۔ امیر العظیم ان کے میزبان بھی تھے، محافظ بھی اور کوآرڈینیٹر بھی۔ کرنل دالم ان کے بغیر کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ یہ انہیں لے کر سب سے ملاقات کراتے تھے۔ حکومت اور ریاست کے ادارے بھی انہی کے ذریعے کرنل دالم سے رابطہ کرتے تھے۔ یہ شاید آج بھی پاکستان میں ہیں یا پھر عین ممکن ہے یہ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ڈھاکہ واپس چلے گئے ہوں اور ان کا خاندان یہاں رہ گیا ہو۔ بہرحال امیر العظیم پاکستان میں ان کے میزبان تھے۔ میں یہ انکشاف ان کی زندگی میں نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک بار ان سے کرنل دالم اور سکھوں سے دوستی کی وجہ پوچھی تو ان کا جواب تھا بنگلہ دیش پاکستان کے دل پر سیاہ دھبہ ہے، جو بھی یہ دھبہ دھوئے گا یا دھونے کی کوشش کرے گا میں اس کا ساتھ دوں گا۔ ان کا خیال تھا خالصتان مشرقی پاکستان کا زبردست جواب ہو سکتا ہے۔ وہ یہ جواب پورا ہوتا دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ ان کے باقول کرنل دالم نے پاکستان توڑنے والے کو جہنم رسید کیا، لہٰذا یہ میرا ہیرا ہے اور میں پوری زندگی اس کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اور امیر العظیم نے یہ کیا بھی۔ میری امیر العظیم سے آخری ملاقات 2.5 سال قبل ہوئی۔ یہ اسلام آباد میرے گھر تشریف لائے اور مجھ سے عجیب فرمائش کی۔ ان کا کہنا تھا آپ کے پاس کینسر کا جتنا بھی میٹیریل ہے آپ مجھے بھجوا دیں۔ میں نے ہنس کر کہا آپ نے مجھے کینسر کا ایکسپرٹ سمجھ لیا ہے؟ وہ ہنس کر بولے میرا خیال ہے آپ کے پاس نیل کٹر بنانے سے لے کر سیٹلائٹ ٹیکنالوجی تک ہر قسم کا میٹیریل ہوگا۔ میں نے کہا لگایا اور پوچھا خیریت ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ ان کا جواب تھا میرے ایک دوست کو کینسر ہو گیا ہے، میں اسے موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ میٹیریل لینا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور پھر چند دن بعد انہیں چند کتابیں بھجوا دیں۔ ان کا شکریہ کا فون بھی آیا۔ اس کے بعد ان سے ملاقاتیں ختم ہو گئی، تاہم کبھی کبھار فون پر ان سے بات ہو جاتی ہے۔ پچھلے سال نومبر میں ان کا فون آیا تو ان کی آواز تبدیل تھی اور اس میں نقاہت تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو ان کا جواب تھا میرا ذرا گلا خراب ہے۔ میں نے انہیں ڈسپرین کے غرارے کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کا جواب تھا یہ بہت ہی واہیات کام ہے، گلے سے گڑ گڑ کی آوازیں نکالنا پڑتی ہیں، لیکن میں اس کے باوجود یہ روزانہ کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا آپ اپنی ویب سائٹ پر کالم لکھنا شروع کر دیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو ان کا کہنا تھا
اخبارات کا دور ختم ہو چکا ہے، یہ سال بھر میں بند ہو جائیں گے اور صرف وہی صحافی سروائیو کریں گے جن کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہوں گے۔ آپ نے وقت پر یہ قدم اٹھا کر اچھا کیا۔ آپ اب کھل کر لکھ اور بول سکیں گے، آپ کی آزادی بھی بڑھ جائے گی اور اطمینان بھی۔ آپ یہ جاری رکھیں، ہم اس کے بعد میڈیا کے عروج و زوال پر بات کرتے رہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا میں اس مرتبہ لاہور آؤں گا تو ان سے ضرور ملاقات ہوگی، لیکن اس ملاقات سے قبل 22 جولائی کو امیر العظیم کے انتقال کی خبر آ گئی اور میں سکتے میں چلا گیا۔ آج میں یہ سطریں لکھتے ہوئے سوچ رہا ہوں، اگر میں یہ کالم کسی اخبار کے لیے لکھ رہا ہوتا تو کیا میں خالصتان موومنٹ اور کرنل دالم کا ذکر کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ سطریں کسی نہ کسی لطیف چودھری کی نظر ہو چکی ہوتی، لہٰذا امیر العظیم کا مشورہ درست ثابت ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے، مجھے اگر اب زندگی میں مزید مشہور ہونے کی ضرورت پڑے گی تو کیا کروں گا؟ ہمارا امیر، ہمارا عظیم اب دنیا میں نہیں رہا، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے، لہٰذا ہم جیسے بے بس لوگوں کو مشیر اب کون ہوگا؟ اچھے انسان کے بارے میں کہتے ہیں، یہ جب آئے تو دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کوئی آیا ہے، اور جب یہ جائے تو بھی پتہ چلنا چاہیے کوئی شاندار انسان چلا گیا ہے۔ اور امیر العظیم ایک ایسا ہی انسان تھا، یہ تھا تو دنیا کو اس کے وجود کی حرارت محسوس ہوتی تھی، اور یہ اب نہیں ہے تو بھی دنیا کو اس کی کمی کا احساس ہو رہا ہے، اور یہ احساس نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا۔